عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جو کہ فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے۔ اس کتاب کے حصہ غزل میں ہم آخری غزل پڑھ رہے ہیں جس کا مطلع ہے یوں کہنے کو پیرایا اظہار بہت ہے۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 2 کریں گے۔ غزل نمبر 4، مطلع یوں کہنے کو پیرایا اظہار بہت ہے، شاعرہ ہے زہرا نگاہ، ماخذ ہے اس کا فراق۔ اور بات کریں حیت کی تو حیت میں یہ ایک غزل ہے۔ شعر نمبر 2، دیوانوں کو اب وسعت صحرا نہیں درکار، وحشت کے لیے سایہ دیوار بہت ہے۔ دیوانوں یعنی عشق میں مبتلا لوگ یعنی پاگل، وسعت صحرا صحرا کی وسعت، وحشت کہتے ہیں گھبراہٹ کو، سایہ دیوار دیوار کا سایہ، صحرا کہتے ہیں ریگستان کو۔ اس شعر کا موضوع ہے عشق میں دیوانگی۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ عشق میں دیوانگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب دیوانوں کو اپنے جنون کا اظہار کرنے کے لیے صحرا کی وسعت نہیں چاہیے، بلکہ وہ گھر میں بھی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر بھی وحشت اور دیوانگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ بات کریں اس شعر کے فنی محاسن کی تو وسعت صحرا، سایہ دیوار جیسے خوبصورت مرکبات اضافی کے ذریعے ویرانے اور گھر میں دیوانگی کی متضاد کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ اگر دیکھیں تو یہ شعر جو ہے یہ قواعد کے اعتبار سے حسن مطلع ہے۔ اس شعر میں شاعرہ عشق میں مبتلا دیوانوں عاشقوں کی ایک خاص کیفیت بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب ان دیوانوں کو اپنی وحشت اور بے قراری کے اظہار کے لیے وسیع و عریض صحرا کی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے شاید وہ اپنی بےتابی اور جنون کو صحرا کی وسعتوں میں جا کر ظاہر کرتے تھے جہاں کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا تھا، مگر اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے اور ان کی وحشت اتنی بڑھ گئی ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے صرف انہیں ایک دیوار کا سایہ ہی کافی ہوگا۔ یعنی ان کی بے چینی اور دیوانگی اس قدر شدید ہے کہ وہ کسی بھی محدود جگہ پر یہاں تک کہ ایک دیوار کے سائے میں بھی نمایاں ہو سکتی ہے۔ اپنی ایسی کیفیت کو چھپانے یا قابو کرنے کی انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ان کی اندرونی بے قراری کسی بھی معمولی جگہ پر آشکار ہو جاتی ہے۔ اگر بات کریں مجموعی طور پر اس شعر میں عشق کی شدت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دیوانگی کی اس انتہا کو یہ شعر بیان کرتا ہے جہاں عاشق اپنی حالت کو چھپانے کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کی وحشت کسی بھی محدود جگہ پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ اچھا بیٹا، یہ شعر جو ہے نا ایک گہرے جذبے کا اظہار کرتا ہے جس میں ایک طرف تو جنون اور بے چینی کی کیفیت ہے تو دوسری طرف محدود وسائل میں بھی اطمینان اور سکون کی تلاش ہے۔ اس شعر کا ہر لفظ معنی کی گہرائی لیے ہوئے ہے اور دل کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیں پہلا مصرع اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاعرہ یہ کہتی ہیں کہ دیوانوں کو صحرا کی وسعت کی ضرورت نہیں۔ دیوانے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو جنون اور عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں کسی جگہ قرار نہیں آتا، وہ ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں اور صحرا جو ہے ان کی اس بے چینی اور بھٹکنے کی علامت ہے۔ تو اب دیوانوں کو صحرا کی وسعت کی ضرورت نہیں رہی، انہیں اپنی بے چینی کو ظاہر کرنے کے لیے صحرا جیسی کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر دوسرے مصرے میں دیکھیں تو شاعرہ کہتی ہیں کہ دیوانوں کی وحشت کے لیے بس ایک دیوار کا سایہ ہی کافی ہے۔ وحشت سے مراد جنون اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ سایہ دیوار سے مراد محدود وسائل میں بھی سکون اور اطمینان۔
کی تلاش ہے۔ دیوانے اب اپنی وحشت کو ظاہر کرنے کے لیے صحرا کی وسعت کی بجائے ایک دیوار کے سائے میں ہی مطمئن ہیں۔ شاعرہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیوانوں کو اپنی بے چینی اور جنون کو ظاہر کرنے کے لیے صحرا جیسی وسعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے وحشت اور تنہائی کے احساس کے لیے اب ایک دیوار کا سایہ ہی کافی ہے جہاں وہ اپنے خیالات کی دنیا میں مگن رہ سکتے ہیں اور صحرا جیسی تنہائی کو پا سکتے ہیں۔ اس شعر سے متعلق سوال دیکھ لیتے ہیں، وسعت صحرا اور سایہ دیوار میں کیا فرق ہے؟ تو بیٹا، وسعت صحرا ویرانے اور تنہائی کی علامت ہے کہ جہاں دیوانوں کی دل جوئی کے لیے سایہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ سایہ دیوار گھر اور آبادی کی علامت ہے، جہاں انسان کی ہمدردی کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا میسر ہوتا ہے، چاہے گھر کی دیوار کا سایہ ہی کیوں نہ ہو۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب۔ بجتا ہے گلی کوچوں میں نکارہ الزام، ملزم کی خاموشی کا وفادار بہت ہے۔ حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ نکارہ الزام کہتے ہیں بہتان اور الزام کا شور، ملزم جس پر الزام لگاؤ یعنی مجرم۔ اس شعر کا موضوع ہے جبر میں خاموشی اور استقامت۔ مفہوم دیکھتے ہیں، گلی کوچوں میں حق پرست انسان پر الزامات کا شور ہے، مگر وہ خاموشی کا اتنا وفادار ہے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور چپ چاپ الزامات سہتا رہتا ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ نکارہ الزام اور خاموشی کا وفادار کی خوبصورت تراکیب جو مرکب اضافی ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ شاعرہ اس شعر میں ایک ایسے شخص کی حالت بیان کر رہی ہیں جس پر ہر طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، گویا گلی کوچوں میں اس کے خلاف الزامات کا نکارہ بج رہا ہے، یعنی ہر کوئی اس پر کسی نہ کسی طرح کا الزام تراش رہا ہے۔ لیکن اس صورتحال کے برعکس وہ شخص یعنی ملزم اپنی خاموشی کا بہت وفادار ہے۔ وہ ان الزامات کے جوابات میں یا ان الزامات کے جواب میں کچھ نہیں کہتا، نہ ہی اپنی صفائی پیش کرتا ہے اور نہ ہی کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس نے خاموشی اختیار کی ہے اور وہ اس پر ثابت قدم ہے۔ شاعرہ اس شخص کی اس خاموشی کو اس کی مضبوطی یا بے نیازی کے طور پر پیش کر رہی ہیں کہ اتنے الزامات کے باوجود وہ اپنی خاموشی پر قائم ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر دیکھیں تو ایک ایسی صورتحال کی یہ شعر عکاسی کر رہا ہے جہاں ایک شخص پر مسلسل الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے، مگر وہ اپنی خاموشی کے حصار میں محفوظ اور ثابت قدم ہے، اور یہ خاموشی اس کی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ اس کی قوت برداشت یا بے اعتنائی کو ظاہر کرتی ہے۔ حوالے کا شعر دیکھیں۔ چپ چاپ اپنی آگ میں جلتے رہو فراز، دنیا تو عرض حال سے بے آبرو کری۔ اگر دیکھیں نا تو غزل کے انداز میں محبت، معاشرتی رویوں اور الزامات کے بارے میں یہ شعر گہری بصیرت پیش کرتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ گلی کوچوں میں الزامات کا نکارہ بج رہا ہے، یعنی معاشرے میں ہر طرف لوگ اس پر الزامات لگا رہے ہیں، الزامات کا شور ہر طرف سے سنائی دے رہا ہے جیسے کوئی نکارہ بج رہا ہو، اور ملزم خاموشی کا وفادار ہے، یعنی وہ اپنی صفائی پیش کرنے یا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس شعر کے اندر ایک گہری معنویت پوشیدہ ہے۔ شاعرہ معاشرے کے اس رویے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جہاں لوگ بغیر کسی ثبوت کے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور دوسری طرف ملزم کی خاموشی اس کی بے گناہی، صبر یا پھر معاشرے کے ظلم کے سامنے بے بسی کی علامت ہو سکتی ہے۔ خاموشی کا وفادار ہونا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض اوقات خاموش رہنا ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ اور بحث کرنا بے سود ہو جاتا ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں معاشرتی ناانصافی، الزام تراشی اور خاموشی کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔
یہ شعر قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح معاشرے میں بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں اور کس طرح خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ اس شعر میں جذبات کی گہرائی، معاشرتی تنقید اور فلسفیانہ سوچ کا امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم بول اٹھے تو گرمیے گفتار دیکھنا، ہم بول اٹھے تو گرمیے گفتار دیکھنا، اس دن جلے گا شہر کو اخبار دیکھنا۔ یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، صبر لازم ہے مگر جبر پہ خاموش نہیں رہنا، ہم نے تاریخ کے اوراق میں روپوش نہیں رہنا۔ اب اس شعر سے متعلق سوال دیکھ لیتے ہیں، خاموشی کا وفادار سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس سے مراد جبر میں الزامات برداشت کرتے ہوئے صبر کرنا اور خاموش رہنا ہے۔ اسے استقامت کا رویہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 4۔ جب حسن تکلم پہ کڑا وقت پڑے تو اور کچھ بھی نہ باقی ہو تو تکرار بہت ہے۔ حل لغت دیکھتے ہیں۔ حسن تکلم کہتے ہیں کلام کی خوبصورتی، کڑا وقت یعنی مشکل وقت، اور تکرار کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، دہرائی۔ اس شعر کا موضوع ہے زبان و بیان میں روایت کی اہمیت، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب کلام کی خوبصورتی پر مشکل وقت آ جائے اور نئی بات نہ کی جا سکے تو روایت کا خیال رکھتے ہوئے کہی گئی خوبصورت باتوں کی تکرار بھی غنیمت ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ حسن تکلم، مرکب اضافی کی خوبصورت ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ تو اس شعر میں شاعرہ بیان کی خوبصورتی اور گفتگو کی تاثیر پر ایک مشکل وقت آنے کی صورتحال کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب حسن تکلم پر برا وقت آئے، یعنی جب بات کرنے کی خوبصورتی، انداز کی دلکشی اور گفتگو کی تاثیر ختم ہونے لگے، یا جب کہنے کے لیے نئے اور دلکش الفاظ نہ ملیں، تو ایسی صورت میں اگر کچھ بھی باقی نہ رہے تو پھر تکرار ہی بہت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اظہار کی ندرت اور تازگی ختم ہو جائے تو کہنے کے لیے کوئی نیا اور مؤثر طریقہ نہ بچے تو پھر جو باتیں پہلے کہی جا چکی ہیں انہی کو بار بار دہرانا ہی غنیمت ہے۔ یہ تکرار اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ کبھی یہاں حسن کلام موجود تھا اور اب اگرچہ وہ کیفیت نہیں رہی مگر ماضی کی بازگشت ہی سہارا ہے۔ مجموعی طور پر اس شعر میں زبان و بیان کی اہمیت اور اس پر زوال آنے کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب کہنے کے لیے کچھ نیا نہ ہو تو پرانی باتوں کی تکرار ایک طرح کا تسلسل اور یاد دہانی کا کام دیتی ہے۔ بقول شاعر، حرف کھولوں تو سماعت کی زمین کانپتی ہے، حرف کھولوں تو سماعت کی زمین کانپتی ہے، اپنے الفاظ کی تفہیم نہیں کر سکتا۔ یہ شعر اپنے اندر ایک گہری معنویت لیے ہوئے ہے۔ شاعرہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب حالات ناسازگار ہوں، بات چیت کا حسن کم ہو جائے تو تکرار ایسا طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے۔ تکرار سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی بات بار بار دہرانا، تاکہ وہ بات سننے والے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ طریقہ کار بعض اوقات بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر جب دوسرے ذرائع کمزور پڑ جائیں۔ شاعرہ نے اس شعر میں گفتگو کی اہمیت، مشکل حالات میں صبر اور حکمت عملی اور تکرار کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ شعر قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح الفاظ اور ان کا استعمال ہمارے روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں جذبات کی گہرائی، فلسفیانہ سوچ اور عملی حکمت کا امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہمیں سبق دیتا ہے کہ مشکل حالات میں ہمت نہ ہاریں اور الفاظ کی طاقت کو سمجھیں۔ اگر کچھ اور نہیں تو
تکرار ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں مشکل وقت میں کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں محبت کی زباں بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں محبت کی زباں بولتا ہوں، مجھ میں تو بول رہا ہے، میں کہاں بولتا ہوں۔ یا پھر احمد فراز کا ایک شعر ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ ان میں سے جو بھی حوالے کا شعر آپ کو یاد رہ جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے اس شعر سے متعلق سوالات کی جانب، تو سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے، حسن تکلم پر کڑا وقت آنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد جبر میں نئی اور سچی بات میں رکاوٹ اور پابندی ہے۔ جبر میں سچ بولنے پر پابندی گفتگو کے حسن کو پامال کر دیتی ہے۔ تو بیٹا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شعر نمبر 2، 3 اور 4 ان کی تشریح، فنی محاسن، حوالے کے اشعار، مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کا موضوع، ہر طریقے سے میں نے ان اشعار کی وضاحت کر دی ہے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔